الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم لوگ خیبر کے علاقے میں موجود ہیں، جہاں غزوہ خندق کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ یہودیوں نے جب مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیں تو یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا، خیبر میں آ گئے۔ یہاں پر آ کر بھی سازشیں کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اب ہمیں خیبر کے اوپر چڑھائی کرنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام 1600 صحابہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ 200 سوار تھے اور 1400 لوگ پیدل تھے۔ ابھی ہم مدینہ طیبہ سے یہاں آئے ہیں تو تقریباً 170 کلومیٹر دور ہے۔ اس زمانے کا سفر کیسے صحابہ نے اور نبی علیہ السلام نے کتنی تکلیفوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال یہاں کھنڈرات ہیں، یہ کچھ مکانات بنے ہوئے ہیں اور اسی طرح 1400 سال پرانے ہیں۔ اور ایک سامنے پیچھے قلعہ نظر آ رہا ہے جس کا غالباً نام قلعہ ہے، جو پہاڑی کے اوپر ہے۔ یہاں مختلف قلعے تھے جو ایک ایک کر کے فتح کیے گئے، اور ایک قلعے کا نام تھا ناعم۔ سب سے پہلے قلعہ ناعم فتح ہوا، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا اور ان کا مضبوط قلعہ تھا وہ قموس تھا۔ قلعہ قموس یہ بعد میں فتح ہوا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے یہاں سے خوب عزت عطا فرمائی۔ مسلمان خیبر سے پہلے تک بہت تنگی کے حالات میں تھے، خیبر کی فتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا اور بہت وسعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہاں مختلف چھوٹے بڑے گھر ہیں، ایک گھر میں ہم داخل ہو رہے ہیں، محسوس تو یہی ہو رہا کہ ایک گھر ہے اور پتھروں کی عمارت بنی ہوئی ہے۔ ایک دروازہ ہے، اس کا یہ کمرہ ہے، یہ اندر سے دکھا دیں۔ آگے ہے بہت وسیع پہاڑ کے اوپر یہ قلعہ ہے، کھنڈرات جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ سامنے وہ قلعہ ہے جس پہ ہم تھوڑی دیر پہلے تھے، اچھا خاصا دور ہے، بڑا سفر کر کے آنا پڑا۔ اور ادھر وہ سامنے ایک اور چھوٹا قلعہ ہے، وہاں ابھی انشاءاللہ ارادہ ہے جانے کا، راستہ اگر ملا تو الحمدللہ۔ مرد بھی ہیں، مستورات بھی ساتھ ہیں، بڑے شوق کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ بہرحال غزوہ خیبر کا جو سب سے اہم اور سب سے بڑا واقعہ وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا قلعہ تھا قموس، وہ 20 دن تقریباً ہو گئے تھے، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! ہر ایک صحابی کی تمنا یہ تھی کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ اگلا دن آیا، سب کی تمنا تھی کاش مجھے ملے۔ نبی علیہ السلام نے کہا علی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی، تکلیف میں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا، تکلیف ان کی ٹھیک ہو گئی، صحت ہو گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو علم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مقابلے کے لیے نکلے۔ ادھر سے اب یہ قلعہ تھا، یہ کون سا تھا؟ سامنے سے وہ آیا مرہب، وہ یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر اور پہلوان اور سردار تھا۔ اس آگے اشعار پڑھتا رہا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں حیدر میں مرہب ہوں اور اسلحے سے لیس ہوں، زوردار ہوں، ہمت والا ہوں، تجربہ کار ہوں۔ اس طرح کے اشعار پڑھتا ہوا آیا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اس کے مقابلے کے لیے، لیکن جب اس سے لڑائی ہونے لگی اور اس کے اوپر تلوار کا وار کیا، وہ وار خطا کھایا اور اپنے ہی گھٹنے پہ لگ گیا، جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ انہوں نے تو خودکشی کر لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے تو ان کو دوہرا اجر عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور وہ شعر پڑھ رہا تھا، ادھر سے انہوں نے بھی شعر پڑھے کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، اور میں ایک جس طرح شیروں کی ایک ہیبت ہوا کرتی ہے، اس ہیبت کے ساتھ میں لوگوں کے لیے جو دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت ہوتا ہوں، اس طرح کے الفاظ سے۔ بہرحال لڑائی شروع ہوئی، دونوں طرف سے وار ہوئے، اور بالآخر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وار کیا، وہ لوہے میں غرق تھا اور وہ لوہے کی زرہ کو کاٹتے ہوئے بہرحال جس طرح بھی تھا اس کو قتل کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ اس کا معاملہ ہوا۔ اسی طرح خیبر میں وہاں ایک قلعے میں ایک دروازہ تھا جو کئی لوگوں کے لیے بھی اٹھانا مل کے مشکل ہوتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اکیلے ہی اٹھایا اور دروازہ کھول گیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں خیبر کو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار جو ہیں ان کے ہاتھوں یہ عظیم فتح جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مقدر میں کی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پیدل اور خطرناک راستوں سے چڑھ کے الحمدللہ ہم اس کی ٹاپ پہ پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ابھی یہ قلعہ اندر سے نظر آ رہا ہے، اور یہ سب سے اونچائی کے اوپر یہ قلعہ ہے۔ غالباً محسوس ہی ہوتا ہے
اس قلعے کا نام قلعہ قلہ ہے غالباً، وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب آئے تھے تو ایک ایک قلعے کو چاروں طرف سے محاصرہ ہو جاتا، اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے فتح ہوئے۔ تو قلعہ نعیم پہلے ہوا، پھر اور ہوئے، جو آخری ایک دو قلعے رہ گئے تھے۔ تو اس وقت پھر یہود جو ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کو صلح کی سفارش بھیجی کہ آپ اس کو قلعہ فتح نہ کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے منجنیق لگا لی تھی کہ بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ پھینکے جائیں گے۔ آگے چلتے رہے تو وہ آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ صلح کر لیجئے، اور خود انہوں نے کہا اس شرط کے اوپر صلح کرنے کہ ہم بدن کے کپڑوں کے سوا اور اپنی جان کے سوا کچھ نہیں لے کے جائیں گے، جو بھی مال ہوگا، اسباب ہوگا، جو بھی کچھ ہے سب چھوڑ کے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ واقعی ایسا کرو گے؟ میں کہا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو جان کی امان دے دی، کہا ٹھیک ہے تمہیں خیبر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو یہود کی غداری اور بات کا پورا نہ کرنا، مسلمانوں کی دشمنی تو ظاہر ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے جو پہلے شوہر تھے، یہودی جو تھا، اس نے کچھ مال تھا وہ چھپا لیا اور وہ جانے لگا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی تمہارے پاس بہت مال تھا وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا خرچ ہو گیا، گم ہو گیا، ادھر ادھر باتیں کرنے لگا۔ فرمایا نہیں تمہارے پاس محفوظ ہے؟ کہنے لگا نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو اگر وہ مل گیا تو پھر تمہاری اپنی جان کی جو امان کی سلامتی ہے نا یہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میرے پاس کچھ ہوا اور آپ کو مل گیا تو پھر آپ مجھے چاہے جان سے مار دیں، میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کے جرم میں پھر میں حاضر ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا فلاں درخت کے نیچے جاؤ اور وہاں جگہ کھودو، وہاں تمہیں ایک تھیلا مل جائے گا، اس میں سامان تھا، زیورات اور باقی چیزیں۔ تو صحابی گئے، وہ ساری چیزیں ان کو مل گئیں۔ تو ایک تو اس کا یہ جرم تھا غداری کی، چھپایا، آپ کو اس نے اپنی خود کہا کہ بھی میری جان کی جو ہے وہ میں خود آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اور دوسرا سب سے پہلے جو صحابی شہید ہوئے تھے نا ان کے اوپر پتھر بھی اس نے پھینکا تھا۔ اور ابھی ہم قلعے کی ٹاپ پر آ گئے، نیچے وادی نظر آ رہی ہے اور یہ اجڑے ہوئے گھر ہیں۔ تو جو صحابی شہید ہوئے تھے اس کے پتھر کے پھینکنے سے ان کے بھائی کے حوالے کر دیا گیا، تو قصاص میں بھی اور غداری میں بھی پھر اس شخص کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک واقعہ خیبر کے واقعات میں سے ہے۔ خیبر کے سفر میں ہی ایک واقعہ اور بھی پیش آیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ تھے، تو کسی اونچائی پہ جب چڑھنے لگے نا تو صحابہ کا نام بہت اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے سنت ہے نا کہ چڑھائی پہ چڑھو تو اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، نیچے اترو تو سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو صحابہ اونچی آواز سے پڑھنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو کہ تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں پکار رہے، تمہارا پروردگار تو سمیع بھی ہے اور قریب بھی ہے، تم آرام کے ساتھ پڑھو۔ تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اونچی آواز سے تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، اونچا پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اور ویسے عام روٹین میں انسان سواری پہ سوار ہو، کہیں اوپر نیچے، گھر میں سیڑھیاں اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، تو اللہ اکبر سبحان اللہ آہستہ آواز سے پڑھتا رہے۔ تو یہ ادب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہاں پہ سکھایا خیبر کے سفر میں۔ اس قلعے کے اوپر ہم ہیں ماشاءاللہ، بہت اونچائی کے اوپر یہ ہے، اس کی بالکل چوٹی کے اوپر اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ ایک واقعہ اور سن لیجیے غزوہ خیبر کا۔ خیبر کے فتح ہونے کے بعد ایک یہودی عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، کھانا لگایا گیا، کھانا اس میں زہر ملا دیا تھا۔ یہودی اپنی خصلت سے باز نہیں آتے، اس نے زہر ملا دیا تھا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے لقمہ لیا اور ان کی شہادت بھی اس سے ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقمہ لیا تو وہ سب کو روک دیا کہ بھئی کھانا نہ کھاؤ، مجھے گوشت نے بتایا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، میرے اندر زہر ملایا گیا۔ تاہم کتابوں میں لکھا ہے اس زہر کا اثر نبی علیہ السلام کی بالکل آخری وقت میں جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے تشریف لے گئے تو شہادت کی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت عطا فرما دی۔ اب یہ تنگ راستے ہیں اور بالکل اجڑا ہوا اور ویران سارا منظر ہے۔ مختلف پہاڑیاں اور چوٹیوں کے اوپر الگ الگ جگہوں پر جو ہے نا وہ قلعے بنے ہوئے تھے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر چلو پھرو، دیکھو کہ ہم نافرمانوں کے ساتھ
बात ना मानने वालों के साथ क्या हशर करते हैं। कल ये चीज़ें सब आबाद होंगी। एक ज़माना था अब इंतहाई वीरान और खंडर बना हुआ है। अल्लाह ताला हमें आखिरत की फ़िक्र अता फरमाए। वो जो वाक़या था कि जिस खातून ने, जिस औरत ने नबी अलैहिस्सलाम को जहर दिया था, उसका नाम था ज़ैनब और उसके शौहर का नाम था सलाम इब्न मशकम। उसने जब जहर दिया और उससे तफ्तीश की गई कि भाई तुमने जहर क्यों दिया था, क्या वजह थी, तो उसने कहा मैं देखना चाहती थी कि आप सच्चे रसूल हैं कि नहीं। अगर आप सच्चे होंगे तो आपको इत्तला हो जाएगी और वरना मालूम हो जाएगा कि आपकी बात ठीक नहीं है। तो मुझे मालूम हो गया, मैं ईमान लेकर आती हूँ। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तो बहुत गहरा था, समंदरों से ज़्यादा गहरा था। आपने उसको माफ़ कर दिया, कोई उससे बदला नहीं लिया। वो जो सहाबी थे जो वो खा चुके थे, जिनके ऊपर ज़्यादा असर हुआ, कुछ अरसे के बाद वो फिर इंतकाल हो गया उनका। चंद दिन या जैसे भी उनका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद क़िसास के केस में उस औरत को उन सहाबी के जो ख़ानदान वाले हैं वहाँ पेश किया गया और उन्होंने कहा कि हम तो क़िसास लेंगे और जान के बदले जान। तो फिर उस औरत को क़िसास में फिर कत्ल कर दिया गया। अभी हम यहाँ खैबर ही के मकामात पर हैं। मुख्तलिफ़ किले हैं दूर दूर पहाड़ियों के ऊपर और नीचे ये खंडरात सारे नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़। ये वो जगह थी जो कभी आबाद थी। यहाँ कुएँ भी हमने देखे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन कुओं में पानी पीते होंगे, लेकिन आज दुनिया में वो ना रहे। अल्लाह ताला हमें भी आखिरत की फ़िक्र अता फ़रमाए। खैबर के वाक़यात में एक वाक़या हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, हमारी वालिदा हैं, नबी अलैहिस्सलाम की अहलिया हैं, उनकी शादी का भी है कि खैबर जब फ़तह हो गया और सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी थे, उनके हिस्से में आई। तो बाद सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी सरदार की बेटी हैं, ये यहूद के सरदार की बेटी हैं, इनको आपके पास होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने उन सहाबी से पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल हाजिर, जो आप हुक्म फरमाएँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको लिया, आज़ाद किया, उसके बाद बाकायदा उनसे निकाह किया अल्लाह के हुक्म से। तो इस तरह से सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो यहूद के ख़ानदान में थी और अल्लाह ने उनको नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बना दिया। यहाँ एक बात मैं उन लोगों के लिए अर्ज़ कर दूँ जिनके घरों में जवान बच्चियाँ हैं, रिश्ते आते हैं, वो सिर्फ़ इस वजह से मना करते हैं कि जी हमारी इस ज़ात का नहीं, कि जी हमारी ज़ात का नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने तो इस चीज़ को तोड़ा है। ज़ात एक हद तक ज़रूर अच्छी है, लेकिन जब दीन और मकसद सामने होता है तो ज़ात को नहीं देखा जाता। बहरहाल हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह की शादी हो गई नबी अलैहिस्सलाम से। एक और वाक़या हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा हज़रत सफ़िया के साथ थे, तो उनकी टांग पे ना एक जला हुआ निशान था। पूछा ये कैसे जला? कहा जल गया। भाई कैसे जला? जब तफसील पूछी तो उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, एक मरतबा मैं कुछ पका रही थी, खाना या नाश्ता वगैरह कुछ तैयार कर रही थी, चूल्हे के पास थी, मेरा खाविंद आया, यहूदी था और यहूदी ही मरा। तो मैंने उसको कहा कि भाई मैंने रात को एक ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर बताओ। तो क्या ख्वाब देखा? कहा कि मैंने देखा कि आसमान से एक चाँद उतरा है और मेरी गोद में आ गया। तो ख्वाब सुनते ही गुस्से में आ गया, कहने लगा अच्छा तो मुसलमानों के सरदार मोहम्मद से शादी करना चाहती है? और ये आग जो लकड़ी जलाई थी मैंने अंदर, तो दूसरी तरफ से पकड़ के वो मुझे मारी, तो मेरा इस तरह से ये जिस्म का हिस्सा जल गया। तो मालूम ही होता है कि यहूदियों को पूरा यकीन था। बल्कि अम्मी सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि ईमान तो मेरे दिल में आपकी और ईमान की आज़मत पहले ही बैठ गई थी कि मेरे चाचा वगैरह ये आपस में बातें कर रहे थे, मैं पीछे किसी हिस्से में थी, उन्हें नज़र नहीं आ रही थी, तो उनकी बातें मैंने सुनी, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बातें हो रही थी, तो मैंने वहाँ उनसे एक पूछा, जैसे कहते हैं ना अंदर की बात पूछी, तो उन्होंने कहा कि हैं वो ठीक हैं, वो हक़ पर अल्लाह के नबी हैं। तो जैसे ही मैंने अपने बड़ों से बात सुनी तो मेरे दिल के अंदर आपकी ईमान की एक मोहब्बत और अज़मत बढ़ गई थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको उम्मत की माँ बनाया और इसी खैबर के वाक़े के बाद ये नबी अलैहिस्सलाम की उनसे शादी हुई।